آج 14 منگل کے دن سورہ کوثر کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 منگل کے دن کا بڑا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھے گا کہ اتنی دولت کیسے ملی۔ 14 منگل کے دن کا ایک ایسا خاص دولت کا وظیفہ جو آپ کے حوالے کروں گی، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا، تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں۔ وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بھی بتایا رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وظیفہ ہے، آپ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ام المومنین، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار پڑھو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑتی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی پر مشکل آئے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں ایسے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک آپ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدارا آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی فرمایا، استغفار کی اہمیت تو وہ افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات نے گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت کا عذاب ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن، درجات کا بلند ہونا، زہد تقویٰ ہونا، وقار اور بربادی میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔
سب سے پہلے آپ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے وضو کرنا ہے اور کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں کسی کا گزر نہ ہو، مطلب کہ کوئی آپ سے بات نہ کر سکے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ ناممکن ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ مانگ کس سے رہے ہیں۔ جو خزانوں کا مالک ہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں قدرت ہے، دونوں جہان کی بادشاہی ہے، اور وہی سب کو عطا کرتا ہے۔ بے شک ہر چیز پر قادر ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کو گاڑی چاہیے، دولت، شہرت، جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ یہ آیات قرآن پاک کا آغاز ہے۔ اللہ پاک کو یہ آیات اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا ہے۔ اس آیت کے اندر رب کا شکر ہے۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، چاہے آپ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور رب کعبہ سے مانگتے رہیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جب آپ یہ عمل 100 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، ایک کامیابی دینے والی ذات، آج 14 صفر منگل کے دن یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورہ کوثر کا ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، طریقے سے، ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، آپ لوگوں نے اپنے کامیابی کا راز کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کے شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کی، اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہوں گی اور آپ پر رحمتوں، برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ خدارا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، صرف کچھ ہی وقت لگے گا آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔